ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں اور وہ وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان کی جو آیتیں شروع کی پڑھی گئی ہے، پورا رکوع ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو تھی، جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ میں ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلی وصیت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اس دھرتی پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے
اس کا تعلق حضرت لقمان کی وصیتوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت ہے۔ اس کے بعد پھر یا بنیہ سے حضرت لقمان کی وصیتیں شروع ہوتی ہے۔ بیچ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ قرآن کریم کا یہ اصول ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اور انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف مدعو کیا گیا یا شرک سے بیزاری کا اعلان کروایا گیا، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرنے کا کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وصیت حضرت لقمان کی، کیونکہ اپنے بیٹے کو شرک سے روکنے کے بارے میں تھی۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جب تم نے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا تو یاد رکھیے تمہارا دوسرا سب سے بڑا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ سنایا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں والدین کے حقوق کو جتنا تفصیلی بیان کیا گیا ہے، اتنی عبادتوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کی جائے گی، نماز کب پڑھی جائے گی، نماز کو پڑھنے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نماز کے فرائض کیا کیا ہے، نماز کے واجبات کیا کیا ہے، نماز میں کن کن چیزوں کا ہونا اور ان کا ان کا پاس و لحاظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گا۔ لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی بیان فرمایا۔ خصوصاً اللہ نے والدین کے ساتھ ساتھ والدہ کا یعنی ماں کا حق اللہ نے بہت زیادہ بیان فرمایا۔ چنانچہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی اور حسن سلوک کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف در تکلیف، پریشانیاں در پریشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالی والدین میں سے ماں کی شان کو علیحدہ بیان فرما رہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کو دنیا میں آنے کا پیدا تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ انسان کا بنتے ہی وہ اس کے ماں باپ اور اس کی والدین، اور کتنی تکلیف سے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے۔ اللہ قرآن میں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے، اور بچہ 9 مہینے تک جب اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو کتنے مسائل جھیلنے پڑتے ہی، کبھی وہ وقت پر کھانا نہیں کھا پاتی ہے، کبھی وہ وقت پر سو نہیں پاتی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ جو کروٹ لیتا ہے اس کروٹ کی جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بیٹا زندگی بھر ماں کے پاؤں دھوتا رہے اور اس کی خدمت کرتا رہے، اس ایک کروٹ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگائیے آج والدین کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے، معاشرے میں جہاں بگاڑ ہوتا جا رہا ہے، جہاں دوسری برائیاں جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے، ان میں سے سب سے بڑی برائی جو انسان کو جو ناکامی کی طرف
دھکیلتی ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ناکارہ اور نکما اور رائے گاں اور جو اس کو ناکام بنا رہی ہے، وہ ہے انسان کے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی اور والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کا بھگتان اور اس گناہ کی سزا مرنے کے بعد تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن جیتے جی دنیا میں انسان اس گناہ کا بھگتان اور اس گناہ کی سزا بھگت کر رہے گا۔ ہزاروں مثالیں علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے، کئی ایسے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ تمہارا حقوق اچھائی کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی بجاوری ہونی چاہیے۔ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ اگر ان کی خدمت کرے گا، ان کی جو حکم کی بجاوری کرے گا اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا تو یہ والدین تیرے لیے جنت کا سبب بنیں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا، بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے گا تو یہی والدین تیرے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب تیری مرضی، چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر، چاہے اس کو ضائع کر۔ اس لیے ان قرآن کریم کی، لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کے درمیان یہ جملہ آ گیا، اس لیے والدین کے حقوق کی طرف یاد دہانی ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں انسان ناکام جو ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں وہ دعائیں ہیں جو انسان کو تحت الثری سے ثریا تک پہنچاتی ہے۔ والدین کی دعائیں ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ آج عجیب معاملہ ہے، ہم جو ہے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہی دعائیوں کے لیے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر لیجئے، مولانا کے پاس جاتے ہی اپنے مسائل کے حل کی دعا کے لیے، مسجد کے امام کے پاس آتے ہی مسائل کے جو ہے حل کی دعا کرانے کے لیے، لیکن اپنے گھر میں جو بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جب اس کے ہاتھ والدین کے جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہی تو سیدھے عرش سے ٹکراتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرا کر کے ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین سے منہ مت موڑیے، والدین سے منہ موڑنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں بتائی، ان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں باپ سے اولاد بیزار ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمان اولاد ہو جائے گی۔ وَأَقْتَ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے باپ کو دھکے دے رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں کو قریب کر رہے ہوں گے اور اپنے ماں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آج کا نوجوان ماں گھر میں خدمت کے لیے ترس رہی ہوتی ہے، اور آج کا نوجوان اپنے بڑے والدین کو چھوڑ کر کے، جبکہ اس وقت اس کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑ کر کے چوراہوں پر اور جو ہے دوستوں کے ساتھ مستیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی، یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ ایک ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو جو ہے پیٹ میں پالتی ہے، پھر 2 مہینے 2 سال تک، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو اپنا جگر کا خون پلاتی ہے، اور جو ہے 2 سال تک ماں جس انداز سے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک دن بھی ہم اپنے ماں باپ کی اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکتے۔ آج بڑا ہو گیا، جو ہے جسم میں توانائی آ گئی، جو ہے جوانی آ گئی ہے، تو ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگ گیا ہے، ماں باپ کے احسان کو بھولتا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ کے احسان کو مت بھول، جب تو
تو چھوٹا تھا بسترے پر پیشاب کر دیتا تھا، سردی کی جھٹکتی راتوں میں جب تو روتا تھا ماں کی آنکھ کھلتی تھی اور ماں دیکھتی تھی کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اٹھا کر کے دیکھتی نیچے تو نے پیشاب کر دیا ہوتا تھا، بستر گیلا ہو چکا تھا، کوئی گھر میں دوسرا بستر نہیں ہوتا تھا، تب بھی ماں تیرے کو اٹھا کر کے اپنی جگہ سوکھے پر سلاتے تھی، خود ماں اس سردی میں اس پیشاب پر ساری رات سوتی تھی تاکہ میرے بچے کو سکون کی نیند آ سکے۔ تیری طبیعت ذرا بگڑتی تھی، رات بھر ماں تجھے کندھے پر لے کر کے لوریاں سنا سنا کر کے ساری رات آنکھوں پہ گزار دیتی تھی، سارا دن کچن میں چلنے والی، سارے دن تیرے گھر کے اور تیرے کپڑے دھونے والی، جو ہے چولہے کے پاس چل کر کے گرما گرم جو کھانا تجھے پہنچانے والی ماں، آج تو بڑا ہو گیا، آج تیری جوانی عمر آئی ہے، آج تیری نسوں میں خون دوڑتا ہے، تو کیوں ماں باپ کا نافرمان ہو گیا ہے؟ یاد رکھیے ماں باپ کی نافرمانی اگر ہم کریں گے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو مرنے سے پہلے ہمیں اس کا جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، خدمت کرنی ہے ان کی، حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، ماں کا خدمت گزار تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنے ملک سے جو ہے ٹوکری میں ڈال کر کے اپنے سر پر اٹھایا، پیدل حج کا زمانہ تھا، حج کرانے کے لیے مکہ المکرمہ آیا، بیت اللہ کے چاروں طرف طواف کراتا ہے، اپنی بڑی ماں کو جو ہے ٹوکری میں رکھ کر کے طواف کراتا ہے، اس کی پیشاب پاخانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، استنجا کرواتا ہے، پھر پورے حج کے ارکان کراتا ہے، مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، سعی کراتا ہے، ساری حج کے ارکان ادا کرانے کے بعد جب وہ اپنی ماں کو لے کر کے واپس نکلتا ہے، راستے میں جب ماں کو حاجت ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا مجھے نیچے اتاریے، مجھے حاجت ہے، بس بیٹے کو اتارنا ہی تھا، ماں کمزور تھی، اس کی حاجت اس کے جو ہے اس کے کپڑوں میں نکل گئی اور وہ پاخانہ اور گندگی کا ریلا بہتا بہ کر کے اس بچے کے اور فرمانبردار بیٹے کے جسم پر بہنے لگا، بچے کی پیشانی پر شکن نہیں آیا، فرمانبردار تھا، اپنی ماں کی خدمت کو جانتا اور سمجھتا تھا۔ گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد اس وقت کے سب سے بڑے ولی عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ساری کارگزاری سنائی، ماں کی خدمت کا پورا واقعہ سنایا اور سنا کر کے کہنے لگا اے حضرت مجھے بتلائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنیے عبداللہ بن مبارک کا جملہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے تو نے جو ماں کے پیٹ میں جو تو نے 9 مہینے گزارے اور ان 9 مہینوں میں جو تو نے کروٹ لی تھی، اس کروٹ پر جو تیری ماں کو تکلیف پہنچی تھی اس ایک کروٹ کا بھی ابھی تک تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ اندازہ لگائیے ماں باپ کی خدمت کا۔ اس لیے ماں باپ کا کہنا مانیے، اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے اور بڑھاپے کا سہارا بنے تو اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائیے۔ ان ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑیے، نوجوان جوانی کے نشے میں یا اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے سوال کیا اللہ کے رسول میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا تیری ماں۔ صحابی نے عرض کیا ثم من؟ اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک کا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا ثم من؟ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ فرمایا امک کا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا ثم من؟ اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اباکا، پھر تیرا باپ۔ گویا علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا حق باپ کے درجے میں 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا حق نہیں ہے، باپ کا بہرحال حق ہے۔ جس باپ نے اپنی ساری جوانی کو تجھے
جو جوان کرنے میں کھپائی ہو، جس نے اپنی رگوں کو کمزور اس لیے کیا ہو کہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکے، آج تیرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے تو تیرے باپ تیری خدمت کا محتاج ہے، تو کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ اس لیے بعض صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے منع فرمایا۔ اس وقت جہاد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے، صحابہ دوڑ دوڑ کر کے آتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا اسی میں جہاد کر، ان کی خدمت کر، یہ تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی، یہاں تک کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہو اور کافر بھی ہو تب بھی ان کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں شریعت کے معاملے میں جہاں ان کا حکم اگر شریعت سے ٹکرائے گا تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات کا حکم کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے یا میری نافرمانی کرے تو اس معاملے میں فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ان کی نافرمانی مت کرنا، لیکن اس معاملے میں ان کی فرما برداری مت کرنا، ان کا کہنا مت ماننا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہو گئی تو ان کو دھکے دے کر کے گھر سے نکال دیا جائے، نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس لیے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بننے والی جو ہستی ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی آج معاشرے کا سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے، اور آج ماں باپ کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی ماں کی فرما برداری سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کتنا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی، ماں کی فرما برداری اور اس کے ایک کہنے پر لبیک کہنا اور اس کی ایک آواز پر اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے ماں باپ کی خدمت میں پہنچ جانا کتنا اہم ہے، اور شریعت میں اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور پردہ ہٹتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ اندازہ لگائیے یہ سبق سکھلایا گیا ہمیں کہ ماں کی ایک آواز پر ہمیں لبیک کہنا ہے۔ آج ہم ماں باپ پیچھے آواز پہ آواز لگاتے ہی بیٹا سنی انسنی کرتے کرتے اپنے دوستوں میں جا کر کے جو ہے اپنی مستیوں میں لگ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے ان ماں باپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا جنہوں نے ساری زندگی پال پوس کر کے تجھے بڑا کیا، تجھے تیری شادی کروائی، آج تیرے کو ان کو تیری ضرورت ہے، ان کے پاس وقت بتا۔ آج ہمارے پاس دوستوں کی محفلوں کے لیے وقت ہے، یاروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، جو ہے پکنک منانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو ماں باپ کی خدمت میں بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اندازہ لگائیے، ہم غور کریں کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا وقت اپنے ماں باپ کے پاس دیتے ہیں۔ بیٹھیے، ان کے درد کو سنیے، ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی خدمت کا پوچھیے اور پوچھیے کہ میرے لیے لائق اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کیجیے، جیتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ قدر کیجیے ان کی، یہ ہستی دنیا میں دوبارہ نہیں ملا کرتی ہے۔ دنیا کے سارے رشتے آپ کو مل جائیں گے، آپ کا دوست چلا گیا دوسرا دوست مل جائے گا، آپ کی بیوی چلی گئی آپ کو دنیا میں دوسری بیوی مل سکتی ہے، لیکن اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، دنیا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی بارہا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال تو کب ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب آپ مدینہ المنورہ سے مکے کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں مقام ابوا پر آ کر کے اچانک آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔
لیکن اس کے بعد 57 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے اسی راستے پر حج کا سفر کیا اور مقام ابوا پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر پہنچے ہیں۔ 57 سال کی عمر ہے، یعنی 51 سال کے بعد ایک نبی اپنی ماں کی قبر پر پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھتے ہی اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہی اپنی ماں کی قبر کی مٹی کو صاف کرتے ہی اور اکڑوں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رونا شروع کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اتنے بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ کو روتا دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی رو پڑے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنا روتے ہی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اپنی ماں کے ساتھ بتائے ہوئے دن یاد آ گئے۔ 51 سال کے بعد ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو رہا تھا، اس وقت کیا یادیں رہی ہوگی اس معصوم بچے کو؟ لیکن یاد کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قطار رو رہے ہیں اپنی ماں کی قبر پر کہ مجھے اپنی ماں یاد آ گئی ہے۔ یہ کردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی دائی حلیمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے تشریف لاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ دائی حلیمہ آ رہی ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، باہر تشریف لائے، اماں کو ویلکم کہا، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر بچھا کر کے اماں حلیمہ کو اس پر بٹھایا۔ صحابہ حیران تھے یہ خوش نصیب بڑھیا کون ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المدثر والی چادر بچھا دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ جب ان کو رخصت کیا روانی ہو گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب مائی کون تھی، یہ بڑھیا کون تھی جس کا آپ نے اس قدر اکرام اور احترام کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری ماں دائی حلیمہ تھی جس نے مجھے کہ ماں باپ کا اکرام ہے، ماں باپ کا احترام کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اس دنیا میں سزا مل کر کے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گھسیٹا اور اس کے پاؤں میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو گھر سے باہر نکالا اور روڈ پر لے کر کے آیا۔ باپ نے کہا بیٹا بس کر، میں نے اپنے باپ کو یہیں تک کھینچا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ ماں باپ کی نافرمانی وہ جرم ہے جس کا اس دنیا میں آپ کو سزا بھگتنی ہی بھگتنی ہے۔ سینکڑوں قسم کے واقعات علماء کرام نے لکھے ہیں اس معاملے میں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب۔ اس لیے ماں باپ کی دعائیں دیجیے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ جو ہے حدیث میں آتا ہے، جریح نامی ایک آدمی تھا جو انتہائی بزرگ اور پارسا تھا، اپنی کٹیا میں دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی تھی اور ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، ادھر ماں نے بیٹے کو آواز دی بیٹا جریح ادھر آؤ، بیٹا جریح ادھر آؤ۔ اس نے سوچا کہ ماں آواز دے رہی ہے لیکن میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں ماں کو کیسے جواب دوں؟ پھر ماں کی آواز آئی، سخت ضرورت ہوگی ماں کو، فرمایا باپ بیٹے کو آواز دے رہی ہے لیکن بیٹا نفلی نمازوں میں مشغول ہے۔ جب ماں تنگ آ گئی تو ماں کی زبان سے جملہ نکلا کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی زانیہ کا چہرہ نہ دیکھے۔ وقت آیا کہ وہاں کی ایک فاحشہ عورت نے اس کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہا لیکن نہیں پھنسے۔ آخرکار اس نے کسی اور سے زنا کیا اور زنا کرانے کے بعد حاملہ ہوئی، اور حمل جب بچہ جن لیا وہ فاحشہ عورت بچہ لے کر بستی میں آئی اور اس نے اعلان کیا کہ تم کس بزرگ کو جو آپ بزرگ مانتے ہو ان کے پاس دعائیں کرانے کے لیے جاتے ہو؟ یہ تو ایسا اور ویسا ہے، دیکھو یہ میری گود میں جو بچہ ہے یہ اسی جریح نامی آدمی کا ہے۔ ساری بستی خفا ہو گئی، اس جو ہے عبادت خانے پر چڑھائی کر دی، عبادت خانے کو ڈھا دیا اور اس کو مارنے پیٹنے پر آ گئے۔ اس سمجھ گیا کہ رک جائیے، ٹھہر جائیے،
اس بچے کو لے کر کے آئیے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ سے توبہ مانگنے کے بعد اس نے اس بچے کو اللہ کی قسم دے کر کے کہا، اللہ کا واسطہ، معصوم بچہ تھا، اس بزرگ کی کرامت تھی کہ اس کو اللہ کی صدا، اللہ نے اس کی سنی اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ فرمایا، پوچھا بچہ تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے فلاں چرواہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ میری ماں کی بد دعا ہے، میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو کسی زانیہ کا چہرہ نہ دیکھے۔ یہ ماں باپ کی بد دعا کا اثر ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کا دل مت دکھائیے، ماں باپ کی فرما برداری کیجیے، خدمت کیجیے۔ اگر ان کا زیادہ خوش نہیں دل رکھ سکتے، کم سے کم ان کا دل مت توڑیے۔ اگر ماں باپ کا دل ٹوٹ گیا اور ان کی دل سے کوئی آہ نکل گئی، یاد رکھیے ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے ماں باپ کی ایک آہ کافی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔